جس مقام پہ ہم پہنچ گئے اب تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ رشوت کے مال سے گھر بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی استاد نکلے، میرے سے بھی فراڈ کر دیا انہوں نے، یہ سارے گر میں نے سکھائے ان کو، گناہ اور بدکاری، رشوت، حرام خوری، ناجائز فروشی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ میں نے سکھایا، اور یہ سارا پیسہ جو بنا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اوپر اس نے میرے سے بھی فراڈ کر دیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے آیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی بسر کہاں کی، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مستانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری وہ مست جوانی چوکوں چوراہوں میں گزری یا تہجد کے سجدوں میں گزری۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، وہ کیا؟ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا۔ اور چوتھا سوال علم کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عالم تو بہت بڑے ہو، واز تو بڑا اچھا کہتے ہو، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، جب تم آواز اٹھاتے ہو اس کا جادو جاگتا ہے اور لوگ مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں۔ علمی نقطے بیان کرتے ہو تو کمال کر دیتے ہو، تمہیں فر عربی بولنی آتی ہے، مختلف زبانوں کے ماہر ہو، لوگوں کے نفسیات کے اوپر کیسے قابض ہونا اچھی طرح سے تم جانتے ہو، لفظوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، جملے ہیں، ترکیبیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھب ہے، اچھوتے مضامین بیان کرتے ہو، انوکھے عنوان منتخب کرتے ہو، پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ داد سمیٹنے کے لیے تھا یا عمل بھی تھا اس پہ؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ ایک شخص آیا اور آقا کریم کی خدمت میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر زیادہ ہے؟ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں یہی کرتے ہیں کہ میں انویسٹمنٹ وہاں کروں جہاں نفع زیادہ آئے، تو یہ بھی اللہ سے تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہے۔ نقصان تو یہ طے ہے نہیں ہوگا، لیکن نفع زیادہ آئے یہ تو آرزو ہو سکتی ہے تجارت کرنے والے کی۔ تو اس نے حضور کی خدمت میں آ کے سوال کیا، فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے اجر کے اعتبار سے، فضل و شرف کے اعتبار سے، اس حالت کے اندر کہ جب تو تندرست ہو، صحیح ہو، اور تجھے مال کی ضرورت اور حاجت اور لالچ بھی ہو، اور تجھے یہ دھڑکا بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، خرچ کر دیا تو میں کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، حالات ایسے چل رہے ہوں، کساد بازاری کا دور ہو، اور تجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں خرچ کیا تو میں خود بھی تو فقیر ہو سکتا ہوں، اور تجھے اس پیسے سے جو تو خرچ کر رہا ہے نفع بخش کوئی کاروبار بھی مل سکتا ہے، اس سے تیرے رزق میں اور تیرے کاروبار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تو کرے، تو فرمایا یہ افضل صدقہ ہے۔ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، نہ یہ کہ جب تیری سانس اکھڑ رہی ہو اور آخری ہچکیاں آ رہی ہوں اور سانس حلق کے قریب پہنچ گئی ہو، اور پھر تو کہے یہ میرا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نہ بھی کہتا تو یہ پھر بھی تیرا نہیں ہے، اب تو سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں کیا جائے جب بندہ خود تندرست ہو، اس کو مال کی ضرورت ہو، اس مال سے عیش و عشرت کر سکتا ہو۔ عمومی طور پہ جوانی کے ایام کے اندر بندہ کہتا ہے یہ جوڑنے کا وقت ہے، حالانکہ اس وقت افضل صدقے کا وقت ہوتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سارا ہی خرچ کر دو، یہ تو کسی کو اعزاز ملتا ہے، یہ تو صدیق اکبر کا اعزاز ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور شخص بھی آئے اور انہوں نے بھی سارا مال دینا چاہا، تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، سارا خرچ نہیں کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لو۔ یہ اعزاز صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ اکبر، کہا کہ میرے دیے ہوئے سے کچھ دو، اب تمہاری مرضی ہے، تم جتنا دے سکتے ہو۔ وہ جوانی میں جب تم صحیح ہو، تندرست ہو، اس وقت تم راہ خدا میں خرچ کرو۔ شہیہن، تمہیں خود لالچ ہو،
انسان کہتا ہے کہ اب میں پیسے جوڑوں گا تو جوڑتے 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 میں بہت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن صدقے کو ان حالات کے اندر بھی ترک نہ کرے۔ تیسرا، تخش الفقرہ، کہ تمہیں فقر کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے دیا تو آج کل جو حالات ہیں تو میں خود کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، لیکن امتحان یہی ہے، جب ضرورت کو محسوس کرو تمہیں خود فقر کا ڈر بھی ہو پھر بھی راہ خدا میں خرچ کرو، تمہارا رب تمہیں فقیر نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا، ما نقص مال عبد من صدقہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ضمانت دیتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وتامل الغنا، اور تم یہ سوچتے ہو کہ یہ پیسے ہم لگائیں گے کاروبار میں، فلاں جگہ پہ انویسٹ۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں، جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں۔ جو قیمت طے ہوئی، فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک اونٹ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیتے، اور نقد دے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتا ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اذا سر استنار